السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے آج جی ایچ کیو میں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی اور 2 دن تک اس میں مشاورت کی گئی ہے۔ یہ صرف کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی، بلکہ اس میں تمام جو جی او سیز ہیں اور بہت بڑی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث رہا ہے اور جو ماسٹر مائنڈ ہے، ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جو پکڑے گئے ہیں لوگ، جو حملوں میں ملوث تھے، جو حملے کر رہے تھے، جو پیش تھے حملوں میں، جن کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں، ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں، جو سارا کچھ کرتا دھرتا تھے اس وقت حملوں میں آن اسپاٹ، انہوں نے سب نے تقریباً بہت ساروں نے سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے کہ بھئی کس کے ایما پر ہم نے حملے کیے، کس کی تقریر سے انکریج ہو کر ہم نے حملے کیے، کس نے ہدایات جاری کی تھیں، تو وہ عمران خان ہے۔ ساری کڑیاں جو ہیں وہ عمران خان کی طرف مل رہی ہیں۔ اور یہ جو آج کانفرنس ہوئی ہے، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اس میں بڑے اعلانات کیے گئے ہیں۔ 3-4 پوائنٹس ہیں، بہت امپارٹنٹ ہے، میں وہ ان پہ فوکس کروں گا کہ ایک تو ماسٹر مائنڈ کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ کسی ایک فرد کا یا آرمی چیف کا اکیلے کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ پوری فوج نے آج منظوری دی ہے۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ پوری فوج نے آج منظوری دی ہے۔ کاروائیاں تو چل رہی تھی ابھی تک، لیکن شاید کوئی اختلاف رکھے، کوئی سوال اٹھائے، لیکن اس کے بعد یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے، اس کے بعد کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا کہ بھائی پوری فوج نے فیصلہ دیا ہے اور فیصلے کی منظوری دی ہے۔ 2 دن تک مشاورت کی گئی ہے، اس کے بعد یہ اعلامیہ باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے بھی پوائنٹس میں ہائی لائٹ کروں گا، لیکن اس میں یہ ایک چیز اور بھی بتاؤں گا۔ جو کاروائیاں ہوئی ہیں، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، میں امریکہ میں جو ٹرمپ نے کیپٹل ہل پہ جو حملہ کرایا تھا اپنے کارکنوں سے، وہاں پہ امریکنز نے کتنی کاروائیاں کی تھی، کتنے گرفتار کیے تھے، کتنوں کو سزائیں ملی تھی، وہ بھی میں فگر آپ کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ میرے پاس آئی ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہاں پہ کیپٹل ہل یعنی کوئی فوجی تنصیبات نہیں ہے وہاں پہ امریکہ کی، یا کوئی حساس بہت زیادہ سینسیٹیو اور حساس کوئی جگہ نہیں ہے، پینٹاگون پہ حملہ نہیں تھا، یہ کیپٹل ہل پہ حملہ کیا گیا۔ اس کے باوجود جو کاروائیاں کی گئیں، سخت ترین کاروائیاں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں۔ تو پاکستان میں تو بھائی فوج پر، فوجی تنصیبات پر، فوجی قافلوں پر، فوجی جوانوں پر حملے کیے گئے، ڈنڈوں سے مارا گیا، جناح ہاؤس جلایا گیا، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اور جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رعایت برتی جا سکتی ہے؟ تو وہ بھی فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن پہلے میں پڑھ کر سناتا ہوں اپنا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس کا اعلامیہ، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کرنے والی ہیں آپ کے لیے۔ یہ جی کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم نے شہداء کی عظیم قربانیوں، جن میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانان اور سول سوسائٹی کے شہداء شامل ہیں، کو زبردست خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کی لازوال قربانی کو ہمیشہ سراہتی ہیں۔ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جو قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی واضح عکاسی کرتی ہے، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ اچھا جی،
قانون نافذ کرنے والے آرمی چیف کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے، آرمی چیف کہتے ہیں۔ آرمی چیف کہتے ہیں آگے، ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا، یہ آرمی چیف نے کہا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اچھا، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے یوم سیاہ سانحہ 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین مذمت کی۔ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے شرکاء، جو کانفرنس کے شرکاء نے عزم کیا ہے کہ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ یہ جو کانفرنس کا اعلامیہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں، منصوبہ کس نے بنایا؟ فوجی تنصیبات پر حملوں کا، پاک فوج پر حملوں کا، اور ماسٹر مائنڈز، صرف ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، ماسٹر مائنڈز جتنے بھی ہیں، صرف عمران خان نہیں بلکہ عمران خان ہو، ان کے ساتھی ہوں، جو بھی اس میں ماسٹر مائنڈ تھے، ان کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے گی۔ اس میں سے اشارہ مل رہا ہے، کانفرنس کے شرکاء نے عزم کیا ہے، اس میں سے اشارہ ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان کا بھی گھیرا تنگ ہوگا اور فوجی عدالتوں میں عمران خان کا بھی مقدمہ جائے گا، جو میں اخذ کر رہا ہوں اس جملے سے، کیونکہ عمران خان اب تو فوجی عدالتوں کے میں مقدمات بھیجنے کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت یہ کہتے رہے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ کلپس موجود ہیں، میں نے خود سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے۔ یہ نوسرباز اسی طرح ہی کرتا رہا ہے، اپنے لیے کچھ اور کرائٹیریا، دوسروں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا۔ بھائی دہشت گردی یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور دہشت گردی کو کیا سینگ تو نہیں ہوتے؟ فوجی تنصیبات پر GHQ پر حملہ، بھارت جو کام نہیں کر سکا آپ نے وہ کر دکھایا، اور یہ تو ابھی تو وہ فیاض الحسن چوہان نے بھی کہا ہے، صرف مریم نواز نے نہیں، فیاض الحسن چوہان جو PTI کے وزیر اطلاعات پنجاب کے رہے ہیں، عمران خان کے آجو باجو رہنے والا بندہ، وہ بھی یہ اعتراف کر چکے ہیں، گواہی دے چکے ہیں کہ یہ فوج میں بغاوت کا پلان تھا جو ناکام ہو گیا۔ فیاض الحسن چوہان خود کہہ رہے ہیں، اور کس طرح انہوں نے تو پورا آئینہ دکھایا ہے، پورا ان کا پلان جو تھا کہ کس طرح الگوردم جو سسٹم ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے ذریعے کس طرح انہوں نے پاک فوج اور ریاست پاکستان کے خلاف جو پوسٹس تھی یا ویڈیوز تھیں ان کو وائرل کرانے کے لیے کس طرح کا پلان بنایا تھا، کیونکہ فارن فنڈنگ تھی، بھارت سے، اسرائیل سے، امریکہ سے، دنیا بھر سے ان کو فنڈنگ مل رہی تھی پاکستان کو، پاک فوج کو، ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے، اچھا، شہداء کے یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ، جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں، ان کو جلد انصاف کے کٹڑے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فرضی قسم کی، جعلی قسم کی، امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں،
اور عالمی دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ بالکل بے سود ہے۔ چاہے امریکہ ہو، عالمی دنیا ہو، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ پیغام اس جملے میں نے جو اخذ کیا ہے، تو ان کو واضح پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ اب آپ جتنا بھی واویلا کریں، جتنا بھی پروپیگنڈا کریں، جعلی، فرضی، اور دنیا سے مدد مانگتے پھریں۔ عمران خان نے فون کیا تھا نا امریکی کانگریس وومین کو، اور ان سے مدد مانگی تھی، اور پہلے کہتے تھے کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے، امریکہ میرے خلاف ہے۔ اب ان سے ہی مدد مانگ رہے ہیں عالمی ایجنٹ جو ہیں، اور نوسر باز بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، بہروپیے بھی ہیں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے، یہ جملہ بڑا کام کا ہے، کسی بھی یعنی مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ ہو گیا جی، یعنی پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر امریکہ یا کوئی اور دنیا مداخلت کرے گی تو ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، اور ہم نے اپنا میرٹ کی بنیاد پر کارروائی کرنی ہے۔ اب آتا ہوں میں جو امریکہ میں کاروائیاں ہوئیں، امریکہ میں جو ٹرمپ کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا کیپٹل ہل پہ، تو اس میں جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 1033 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، اور 485 لوگوں کو سزائیں ملی، 277 لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور 133 لوگ جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں ہیں، ہاؤس اریسٹڈ ہیں۔ تو یہ امریکہ میں بھی 1000 سے زائد لوگوں کو گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ملی ہیں لوگوں کو، تو وہ سویلین اٹیک تھا، سویلین پہ اٹیک تھا۔ یہاں پہ پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں GHQ میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، حملہ کیا گیا ہے، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے، فوجی قافلوں پہ ڈنڈوں سے حملے کیے گئے ہیں، جناح ہاؤس جلایا گیا ہے، پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے ہیں، فوج مخالف نعرے لگائے گئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رعایت کیسے برتی جائے گی، اور رعایت برتنی بھی نہیں چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔